الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان کی طرف دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی لوح محفوظ کا کچھ حصہ تورات یا انجیل کی شکل میں. یؤمنون بالجبت والطاغوت، حالانکہ وہ آسمانی مذاہب کے ماننے والے تھے لیکن وہ ایمان لائے جبت کے اوپر، یعنی مشرکانہ عقائد اور نظریات کے اوپر، تعویذ دھاگوں کے اوپر، جس قسم کی یہ ایکٹیویٹی سب کی سب جو آپ کو پتا ہے بنی اسرائیل کے اندر آ گئی تھی. والطاغوت، اور اللہ کے مقابلے پہ جو کھڑا ہے، طاغوت شیطان ہو یا جتنے بھی لوگ جو اللہ کی شریعت کے مقابلے پہ کھڑے ہیں، وہ ان پر اعتقاد رکھتے ہیں حالانکہ انہیں آسمانی مذاہب کا حصہ ملا ہوا تھا. آج مسلمانوں کی بھی یہی حالت ہے کہ وہ قرآن جو آپ کو ایک اللہ کے ساتھ جڑنے کی ترغیب دلاتا ہے، جو آپ کو توحید کے اوپر ایسا ایمفسائز کرتا ہے کہ اس کے بعد کسی ہستی کا ڈر انسان کے دل میں باقی نہیں رہتا، کہ انسان جو ہے وہ کسی قبر کے پاس سے بھی جھک کے گزرے یوں سلام کر کے، اور اسے یہ خطرہ پڑ جائے کہ اگر میں نے اس کے مزار پہ آ کے نظر و نیاز پیش نہ کی تو میری بھینس دودھ دینا بند کر دیں گی. یہ نظریات مسلمانوں کے اندر آ گئے تو یہ وہی چیز ہے، یؤمنون بالجبت والطاغوت. اکیلے اللہ کا ماننے والا تو پھر کسی سے نہیں ڈرتا. یقولون للذین کفروا ویقولون للذین کفروا، اور وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آ رہی ہے کہ جب انسان کا گیئر الٹا لگ جائے نا اور انسان تعصب کی اینک پہن لے تو اس گہرائی میں جا کے انسان گمراہی کی گرتا ہے کہ ہے وہ یہودی تھے. یہودی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، مسلمان بھی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، اور مشرکین عرب تو کسی آسمانی مذہب کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. لیکن مسلمانوں کی دشمنی کا لیول دیکھیں. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کہتے ہیں ان کافروں کے بارے میں، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ جو کافر بت پرست ہے نا، یہ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان مسلمانوں کی نسبت. ہائے 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 ہائے. یعنی بت پرستوں کو یہودی کہتے تھے یہ بہتر ہیں مسلمانوں کی نسبت. کسی اعتبار سے بھی وہ بہتر نہیں تھے. یار یہ تو ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ بت پرستوں سے جو ہے وہ بدتر ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، یہودی ہوں عیسائی ہوں ایٹ لیسٹ یہ بہتر ہیں بت پرستوں سے، چونکہ اہل کتاب ہیں. اسی لیے سورہ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کی بھی اجازت دی ہے. لیکن یہودیوں کا دشمنی کا لیول دیکھیں، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بت پرست بہتر ہیں مسلمانوں سے. کیونکہ جب آپ دشمنی پہ اترتے ہیں نا، پھر آپ یہ کمپیریزن چھوڑ دیتے ہیں، علمی گراؤنڈز چھوڑ کے آپ جذباتی طور پر اتر آتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی کر رہے ہیں یہ لوگ. یعنی اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک کہتے تھے کہ جی اصل چیز توحید ہے، باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں. ان سے پوچھیں جی بھئی علی بھائی کی توحید میں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ قبروں سے مانگتے ہیں کیا؟ شرک کی دعوت دیتے ہیں؟ نہیں نہیں توحید ٹھیک ہے، اصل میں مسئلہ اور ہے بنو امیہ. تو پہلے جو آپ نے ڈاکٹرین لوگوں کو کروائی تھی، اور اب یہ حال ہو گیا ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے خلاف ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں جن کو یہ مشرک سمجھتے تھے. دیوبندیوں کو تقلید کی وجہ سے مشرک اور بریلویوں کو قبروں کے حوالے سے مشرک سمجھتے تھے. اب ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو یہ بالکل اسی پیٹرن کے اوپر چل رہے ہیں. اور یقیناً یہ بھی کہتے ہیں، اب تو کئی بریلوی علماء نے کہا ہے کہ جی وہ بریلوی علماء جن کے امام نے اپنے سوا سارے فرقوں کو اسلام سے خارج کیا. احکام شریعت کے اندر جب ان سے سوال ہوا وہابیہ کے ذبیحہ کے بارے میں، تو انہوں نے کیا کہا؟ وہابیہ، پھر انہوں نے کھولا کہ وہابی، دیوبندی، اہل حدیث، رافضی اور قادیانی یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، اور یہ سب کے سب مرتدین ہیں. یہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے. مرتدین کیا مطلب؟ اسلام چھوڑ گئے ہیں، واجب القتل ہیں. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. واقعی وہ اللہ کے نام کا لیں تو یہود و نصارہ کا حلال ہے. لیکن انہوں نے یہود و نصارہ سے بدتر کسے کہہ دیا؟ اہل حدیث کو، دیوبند کو اور شیعہ کو. اور نہ صرف بدتر کہا بلکہ کہا کہ یہ مرتد بھی ہیں، یعنی واجب القتل. لیکن آج یہ سب کے سب اکٹھے ہو کے کہہ رہے ہیں
کہ جی دیکھیں بریلوی تو پھر بھی کوئی فرقہ ہے، کروڑوں لوگ ہیں ماننے والے، لاکھوں مسجدیں ہیں، دیوبندی بھی کوئی فرقہ ہے، اہل حدیث بھی، اور بریلوی کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث بھی ہے. کل تک یہ کہتے تھے یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، یہ شیطان کا سینگ ہے. آج کہہ رہے ہیں نہیں وہ بھی ایک فرقہ ہے. ایون شیعہ کی بھی بڑی خدمات ہے اسلام کے لیے، یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ. حالانکہ رد الرافضہ میں اعلی حضرت نے شیعہ کے اوپر کفر کے فتوے لگائے. لیکن یہ فارغ ہے. وہ بندہ جو احمد بریلوی کو اعلی حضرت کہتا ہے اور احترام سے نام لیتا ہے اور ان کی اچھی چیزوں کا دفاع کرتا ہے اور بری چیزوں میں گرفت کرتا ہے، وہ گیا گزرا ہے. اور جو ان کو کیٹاگوریکلی شیطانی لشکر مانتے ہیں المہند میں، وہ کہتے ہیں جی ان کی خدمات ہیں. اور المہند پارٹی جن کو اسلام سے نکال کے گئے ہیں اعلی حضرت حسام الارمین میں، وہ کہتے ہیں جی بریلویوں کی بڑی خدمات ہیں. اور وہ ان کے بزرگوں کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑے انہوں نے اسلام کے لیے خدمات کی ہیں. تو سب کچھ بھول کے نا، تو یہ آیت جو ہے نا یہ بیسیکلی ثبوت ہے کہ جب کبھی بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی سچی دعوت لوگوں کے سامنے رکھیں گے نا، تو آپ کے مخالفین پھر علمی روش کو بالائے طاق رکھیں گے، وہ جذباتی ڈاکٹرن پہ اتریں گے اور پھر آپ کو وہ یہ کہیں گے کہ آپ تو ان سے بھی بدتر ہیں. حالانکہ میرا خیال ہے کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم واحد پلیٹ فارم ہے کہ جو تمام مکاتب فکر کی اچھی چیزوں کو انڈورس کرتا ہے. تو ہونا تو چاہیے یہ ہمیں باقی سب سے بہتر سمجھیں. اعلی حضرت کے اوپر جھوٹا الزام لگایا شیخ مکی نے، میں نے دفاع کیا. تو بریلویوں کو چاہیے تھا نا کہ یار یہ دیوبندیوں سے تو بہتر ہے، ہمارے امام کا دفاع کر رہا ہے. جنید جمشید کے اوپر برا وقت آیا، بریلویوں نے کیا ان پہ ظلم کیے، میں نے ان کا دفاع کیا. تو اس وقت دیوبندیوں کو تو چاہیے تھا وہ کہتے کہ یار چلو یہ بریلویوں سے بہتر ہے. اہل حدیث پہ جب کبھی برا وقت آتا ہے تو میں کتاب و سنت کی روشنی میں آگے ان کا دفاع کرتا ہوں. تو ان کو تو چاہیے تھا یہ کہتے ان سے بہتر ہے. شیعہ کے اوپر جب کبھی تحریف قرآن کا الزام لگا، میں نے ہمیشہ دفاع کیا نہیں وہ اسی قرآن کے ماننے والے ہیں. تو ان کو تو چاہیے تھا وہ کہتے یار یہ ان سے تو بہتر ہے، لیکن نہیں. حالانکہ آپس میں ایک دوسرے کی کوئی صحیح بات بھی صحیح کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ہم کسی کے سامنے رونا نہیں رو رہے، یہ آپ کو صرف ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ اپنی آنکھیں کھولیں کہ قرآن پرانا نہیں ہوا. یہ نبی الاسلام کے جانثار صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا. یہودی کہتے تھے کہ یہ جو کافر بت پرست ہے نا مسلمانوں سے تو یہ بہتر ہے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کس کی روحانی اولاد ہیں. چلے شیطانی اولاد نہیں ہم کہتے، روحانی اولاد ہیں انہی لوگوں کی کہ جنہوں نے ہمارے بڑوں کو، ساڈے وڈیاں نو، انہاں دے وڈیاں نے جو کچھ کیا سی وہی کچھ سانو کہہ رہے ہیں. تو میں تو اس پہ کہتا ہوں سبحان اللہ. قرآن دیکھیں پرانا نہیں ہوتا، وہی ایشوز وہی پرابلمز اسی طریقے سے نئی نئی شکلیں بدل کے آ رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہر دور کے انسان تک سچائی کی بات کو پہنچا رہا ہے کہ بھئی دیکھ لو، جب کبھی حق کی آواز بلند ہوتی ہے تو اس کے مخالفین جو بہانے گھڑتے ہیں نا وہ وہی ہوتے ہیں جو پہلے ہوتے ہیں، کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ کبھی چینج نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کوئی بھی نظریہ اٹھے نا 100-150 سال کے بعد نیا نظریہ آ جاتا ہے. لیکن الہامی نظریات اس لیے پرانے نہیں ہوتے کہ انسان جتنی بھی ترقی کر جائے، ماں باپ تو اس کے ہوں گے، بہن بھائی تو اس کے ہوں گے، اولاد تو اس کی ہوگی، وہ ایک خاندانی سسٹم میں تو رہے گا. تو ان ساری چیزوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہے ریلیجن. اس لیے ریلیجن کی تعلیمات کبھی پرانی نہیں ہوتی، کیونکہ انسان جس طرح پہلے پیدا ہوتے تھے اب بھی اسی طریقے سے ہی پیدا ہو رہے ہیں. ماں باپ جس طرح پہلے انسانوں کے اگلوں کے ہوتے تھے اسی طرح آج کل کے بھی ہیں. میاں بیوی کا آپس میں ریلیشن شپ اور پھر ساس سسر کے ساتھ بیلنس زندگی گزارنے کے ایشوز پہلے بھی تھے، آج بھی موجود ہیں. ان کے آپس میں ایشوز اور اولاد کے ساتھ کیا تعلق رکھنا ہے، سیکس ڈسپلن کیا ہے، یہ پہلے بھی تھا آج بھی ہے. مال کا فتنہ پہلے بھی تھا آج بھی ہے. سٹیٹس کا فتنہ پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے. اس لیے الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی.